ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر کسی کا شاگرد نہیں بنایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی شاگرد ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے. اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا علم دیا ہے. سب سے زیادہ بڑے عالم اگر کوئی رہے ہیں تو ساری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور بھائیوں، جن آیات کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ 30ویں پارے میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور تقریباً مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 5 آیات کے ذریعے سے اس روئے زمین پر قرآن پاک کے نزول کی ابتدا فرمائی. سب سے پہلے یہی 5 آیات ہیں جو اس روئے زمین پر نازل ہوئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے اور ذریعے سے. میں نے ان آیات کی تلاوت اسی مناسبت سے کی ہے کہ آج ہماری پہلی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز اس بات کی جانکاری اور اطلاع دینا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے لوح محفوظ سے اس روئے زمین پر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے اس کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے. اور وہ مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے مختلف انداز میں قرآن پاک کس طرح سے اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کے پاس سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور پھر آپ کے پاس سے ہم آج کی دنیا والوں تک پہنچے. یہ تفصیل سب سے پہلے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. اس کے بعد خدا نے توفیق دی تو قرآن پاک کی بعض مخصوص آیات کی رمضان المبارک کی مناسبت سے تشریح کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پر سب سے پہلے ہمیں اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی جانب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے وحی کے ذریعے سے. وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے تک کوئی پیغام پہنچائے. اب اس کا ذریعہ اور اس کا طریقہ کار مختلف بھی ہو سکتا ہے، تو ان مختلف طریقوں کے باوجود جو پیغام یا جو حکم یا جو ارشاد اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے کسی خاص بندے پر بطور خاص انبیاء علیہم السلام تک پہنچتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وحی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا قرآن پاک کے نزول سے پہلے، وہ سب سے پہلے تو رؤیائے صالحہ تھا. رؤیائے صالحہ کا مطلب نیک اور صحیح خواب. قرآن پاک کی وحی کے نزول سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نیک خواب اور سچے خواب دکھلائے. حضور فرماتے ہیں ایسے خواب میں نے دیکھے کہ شام میں خواب میں ایک چیز دیکھتا تھا اور صبح میں بالکل روز روشن کی طرح بالکل من و عن 100% ویسا ہی واقعہ میرے ساتھ پیش آتا تھا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نیند کی حالت میں اس بات کی پہلے ہی سے اطلاع دے دی ہو کہ اے نبی کل صبح کو تمہارے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آنے والا ہے.
اس کو کہا جاتا ہے رؤیا صالحہ، یعنی نیک خواب، اچھے خواب، سچے خواب جو ہونے والا ہوتا ہے حضور کو وہ پہلے ہی سے دکھلا دیا جاتا تھا۔ اس انداز میں سب سے پہلے تو حضور پر وحی کا سلسلہ جاری ہوا، گویا کہ ایک پیغام ہی ہے اللہ کی جانب سے، یا یوں کہا جائے کہ گویا کہ ایک وحی ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کہ پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کے ساتھ آئندہ کل یہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایسا چند دنوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند کر دی گئی۔ حضور کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں الگ تھلگ رہوں، لوگوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں رہنا حضور کو پسند نہیں رہا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت کے بقدر کچھ دنوں کا توشہ اور کھانا اپنے ساتھ لے کر کعبۃ اللہ سے 3 میل کے فاصلے پر، یا بالفاظ دیگر یوں سمجھیے تقریباً 5 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل نور۔ اس پہاڑ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر اس کی چوٹی پر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، اس غار میں قیام فرمایا کرتے تھے، اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کیا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہ کر عبادت کرتے تھے، تو اس عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر عبادت کرتے تھے تو اب تک محمد الرسول اللہ کی شریعت تو نہیں آئی تھی، کس انداز میں عبادت کرتے تھے؟ تو 2 قسم کی باتیں بطور خاص علماء کرام نے اس سلسلے میں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور کی وہاں پر عبادت ہی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کیا جائے، یہی حضور کی عبادت تھی، اور یہی حضور غور و فکر کیا کرتے تھے کہ اتنے بڑے آسمان کو کسی ذات نے بنایا ہے تو وہ ذات کیسی ہوں گی، کون سی ہوں گی، مجھے کس کی پوجا اور عبادت کرنی چاہیے، اور یہ زمین خدا نے بچھائی ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑے کیے ہیں، تو یہ کس کی قدرت سے ہو رہا ہے، اور اس کا مالک آخر کون ہے، کس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور مجھے کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس انداز میں کرنی چاہیے۔ ایک بات تو علماء نے یہ بیان فرمائی، اور یہ ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادات کیا کرتے تھے۔ اب ممکن ہے، چونکہ ہم سب جانتے ہیں مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی نسل سے بتاتے تھے، اور بات برحق ہے، حضرت ابراہیم کا نام مشرکین مکہ لیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم کی شریعت پر، ان کے دین پر چلنے کے دعوے دار بھی تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ دین میں خلط ملط کر دیا تھا، اپنی طرف سے کفری عقائد اور کفری باتیں داخل کر دی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ضرور نام لیا کرتے تھے۔ اب ممکن ہے چونکہ حضرت ابراہیم کا نام تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی جو صحیح عبادات رہی ہوں، اللہ کے نبی ان عبادات کو انجام دیتے ہوں۔ بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادات کیا کرتے تھے۔ بہرحال ایسا ہی بہت دنوں تک چلتا رہا، اختلاف روایات کے ساتھ۔ بعض روایات میں ہیں کہ تقریباً 2 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں غار حرا میں بیٹھ کر عبادت فرمائی، اور بعض روایت کے مطابق 6 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ کا عرصہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال حضور نے ایک عرصہ غار حرا میں اپنے آپ کو بٹھا کر کے عبادت کا اہتمام فرمایا۔ حضرت جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک سادہ سا بندہ ہے جس کو حضور نہیں پہچانتے ہیں، انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے اور حضور سے عرض کیا کہ اقرا، پڑھیے۔ اقرا کا ترجمہ ہے پڑھیے۔ حضور نے فوری فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی شاگرد ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے۔
اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا علم دیا ہے۔ سب سے زیادہ بڑے عالم اگر کوئی رہے ہیں تو ساری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ لیکن اس وقت تک، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو جاری نہیں فرمایا تھا، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا تھا، یعنی اپنے آپ کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا تھا، حضور کا کوئی استاذ نہیں تھا، اس مناسبت سے حضور پھر اس وقت تک پڑھنا لکھنا جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے طور پر، اپنے فضل کے طور پر، اپنی عطا کے طور پر بغیر حاصل کیے کہ سارا علم حضور کو دے دیا، اور وہ بعد میں دیا، وہ الگ بات ہے۔ بہرحال اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کسی کے شاگرد نہیں بنے تھے، اس لیے پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، ظاہر سی بات تھی۔ وہی بات حضور نے ارشاد فرمائی، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا بندہ نہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت زیادہ زور سے دبایا، پھر چھوڑا اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ حضور کا پھر وہی جواب تھا، ما انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے، اس روئے زمین میں انسانوں میں سے کوئی میرا استاذ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر دبایا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام دباتے تھے اور اقرا کہتے تھے، دباتے تھے، اقرا کہتے تھے۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر تیسری مرتبہ خود ہی 5 آیات پڑھ کر کے سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر کے سنائی۔ اس کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ پسینے میں شرابور تھے، اپنی زوجہ محترمہ امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ سناتے ہیں اور اپنی گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دلاسا دیتی ہے اور آپ کی اچھی اچھی صفات کا تذکرہ فرماتی ہے کہ اے محمد، اے میرے آقا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ایک ایسے انسان ہیں جس کی صفات میں خاص صفات یہ ہے کہ آپ غریبوں کا بھلا کرتے ہیں، بیوہ، یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی خیرخواہی کرتے ہیں، آپ ننگوں کو کپڑا پہنانا چاہتے ہیں اور پہناتے ہیں، بھوکوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ ایسی اچھی صفات کا مالک ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا، آپ بے فکر رہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کو سب سے پہلے دلاسا دیا۔ اس کے بعد پھر روایات میں آتا ہے کہ حضور کو لے کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ایک صاحب تھے۔ وہ اگرچہ ابھی شریعت نہیں آئی تھی، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتے تھے، حضرت موسیٰ کی شریعت کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور لکھا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے عالم بھی تھے، اور انہوں نے انجیل کا ترجمہ بھی عربی میں کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ ان کو سنائی کہ میرے شوہر محترم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال یہ تو میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہوگا محمد کے ساتھ، میرے شوہر محترم محمد کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ گھبرا رہے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے حضور کو تسلی دی اور اس وقت اللہ کی قسم کھا کر کے یہ کہا ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی آپ کو نبوت دی گئی ہے، آپ آئندہ بڑے مقام پر فائز ہونے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ کی قوم آپ کے اس شہر مکہ المکرمہ سے آپ کو نکالے گی۔ اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں تو اپنی طاقت کے بقدر بھرپور آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ توریت کے اور انجیل کے عالم تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے اس کو دیکھ کر یہ بھانپ لیا، یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے
اس فرشتے کی کچھ ایسی ہی صفات ہے، انبیاء علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے۔ اس واقعے میں ایک بات بطور خاص یہ آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر کے زور سے دبایا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ آخر اس کی مصلحت کیا رہی ہے؟ حضور کو حضرت جبرائیل نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نمبر 1 پر تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یوں اپنے سینے سے لگا کر کے خوب زور سے دبانے کا جو رواج ہوتا ہے ہمارے اپنے علاقے میں اور ہمارے اپنے ماحول میں، ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس سے بہت زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے شادی کے موقع پر ایک دوست کی، بالفاظ دیگر میں یوں کہوں ایک جگری دوست کی شادی ہے، تو اب دوسرا دوست تو محبت میں اس کو صرف یہ نہیں کہ سینے سے لگا لیتا ہے، اچھی طرح سے چمٹا لیتا ہے، زور سے دباتا ہے، اور دل چاہے تو کچھ اوپر اسے اٹھا بھی لیتا ہے۔ تو محبت کے اظہار میں ایسا ہوتا ہے، ہم یہ کہیں گے ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ دیکھا ہے، سب سے پہلے بھی ہمارے نبی تھے، سب سے آخر میں بھی ہمارے نبی ہے، اور دنیا کی سب سے مقدس کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی ہے، وہ کتاب ان کے لیے آج تک باقی کر کے بچا کر کے رکھی ہے، اور ان کو وہ کتاب دی جا رہی ہے، اور یہ ساری کائنات کے لیے نبی ہے، ہمیشہ کے لیے نبی ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ جو بلند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، کسی نبی کا بھی نہیں کیا۔ اگرچہ حضور کے آبا و اجداد میں ایسے سینکڑوں انبیاء گزرے ہیں، لیکن ان میں بھی کسی کا مقام اتنا اونچا نہیں ہوا۔ یہ سب سے آخری نبی ہے، اتنا ان کا مقام سب سے اونچا ہے، یہ امام الانبیاء بننے والے ہیں۔ ممکن ہے ان خصوصیات کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی ہو، اور اس محبت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو زور سے دبایا تاکہ اپنے سینے سے بالکل قریب کر کے محبت کا اظہار کیا جائے۔ ایک بات تو بہرحال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، باقی دیکھیں حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے۔ اس سلسلے میں جہاں تک ہماری نظریں ہیں، قرآن پاک میں اور احادیث رسول اللہ میں کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے اس وجہ سے حضور کو دبایا ہے۔ بہرحال جو باتیں ہوں گی وہ اپنے اپنے انداز سے ہوگی، اپنے اپنے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو ایک تو مطلب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، عزت کی خاطر، محبت کی خاطر، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور زور سے یوں کہیے کہ اپنے بدن اور اپنے جسم کے قریب کرنے کے لیے زور سے دبایا ہے۔ ایک مطلب تو یہ بھی ممکن ہے، اور دوسرے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ یہ بھی مصلحت ہو سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نبی بن رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اب رسول بن رہے ہیں، حضور آئندہ چل کے اگرچہ بہت بڑے بڑے مقام اور مرتبے والے ہوں گے، لیکن حضور ایک نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بشر اور انسان بھی ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، بس تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہ اپنی امت سے حضور نے فرمایا۔ تو بہرحال جہاں حضور کے اندر رسول ہونے کی صفت ہے، نبی ہونے کی صفت ہے، وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے ایک انسان بھی ہے، ایک بشر بھی ہے۔ اب جب حضور ایک بشر اور انسان ہیں تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور قرآن پاک اس سینے میں منتقل کرنا ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کو پہاڑوں پر نازل کرنے کی بات کی گئی، پہاڑ بھی کب کب آ گئے کہ اے اللہ ہم تیرے اس کلام کو برداشت نہیں کر سکتے، اتنا بھاری اور اتنا وزنی اور اتنا نورانی کلام اس دل پر نازل کرنا ہے۔ اس لیے باہر صورت اگرچہ بعد میں چل کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے، جبرائیل سے بھی آگے بڑھنے والا ہے، لیکن فی الحال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے اور جبرائیل ایک فرشتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہو حضرت جبرائیل کو، ممکن ہے کہ اے فرشتہ، اے جبرائیل، تم میرے نبی کو اپنے سینے سے لگا کر کے ملکوتی نورانی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی ہے، اس کا کچھ حصہ محمد الرسول اللہ کے سینے پر منتقل کرو۔
ملکوتی صفات، فرشتوں والی صفات حضور کے سینے میں منتقل کرنا مقصود رہا ہو، اور وہ مضبوطی منتقل کرنا مقصود رہا ہو کہ جو مضبوطی قرآن پاک کو حاصل کرنے کے بعد اس کو سنبھالنے کے لیے درکار تھی، اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو اپنے سینے سے لگا کر کے زور سے دبایا ہے، اور ملکوتی صفات کو، اس نورانیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کیا۔ بہرحال یہ بھی مصلحت ہو سکتی ہے، وہ بھی مصلحت ہو سکتی ہے، باقی واللہ اعلم بالصواب۔ اس سے حقیقت کیا تھی اور اس سے مراد اصل میں کیا تھی، اس کی مصلحت اور وجہ کیا رہی ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی یہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا کا واقعہ اور اس کی کچھ مصلحتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن پاک سے بہت ہی زیادہ فیض یاب ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔